السلام علیکم پیارے دوستو، یہ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ عراق میں ایک تاجر رہا کرتا تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ مال و دولت سے اور جانوروں سے نوازا ہوا تھا۔ وہ جانوروں کو بیچنے کا کاروبار کرتا تھا، ان کو پالتا پوستا، ان کی دیکھ بھال کرتا، اچھی غذا کھلاتا اور حلال طریقے سے بیچ دیتا۔ اس کی وجہ سے اسے ایک جگہ سے دوسرے جگہ جانا پڑتا تھا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ اس نے اپنی بکریوں کو دوسرے شہر جا کر بیچنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میں یہ بکریاں بیچنے کے لیے جا رہا ہوں۔ بیٹے نے کہا کہ ہم بھی آپ کے ساتھ چلتے ہیں۔ تو تاجر کہنے لگا کہ نہیں، اس بار نہیں۔ اس کے بعد تاجر اپنی اچھی نیت کے ساتھ بکریوں کو لے کر حلب شہر کی طرف روانہ ہوا۔ وہ تاجر اس جگہ پر پہنچ چکا تھا۔ کچھ دن وہ وہیں رکا۔ کچھ دن مویشیوں کا ایک بہت بڑا میلہ لگا ہوا تھا۔ اس نے اپنی بکریوں کو بیچا، بہت ساری رقم کما کر واپس اپنے شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ ابھی وہ اپنا سفر جاری ہی رکھے ہوئے تھا کہ ایک ڈاکو جو اس جگہ کا مشہور ڈاکو تھا، اس نے اس کو دیکھ لیا اور سمجھ گیا کہ تاجر کے پاس بہت بڑی رقم ہے، یعنی کہ بہت زیادہ روپیہ پیسہ ہے۔ اس نے سوچ لیا کہ میں اسے لوٹ لوں گا۔ وہ ڈاکو لگاتار اس تاجر کے پیچھے لگا ہوا تھا۔ جب تاجر ایک ویران جگہ پر ایک درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے رکا تو اس ڈاکو نے اس تاجر پر حملہ کر دیا۔ اس کی گردن پر اپنا خنجر رکھا اور کہنے لگا، جو کچھ تمہارے پاس ہے میرے پاس نکال کر دے دو۔ اس نیک انسان نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا اور شور مچایا کہ شاید کوئی اس کو بچا لے، مگر اس ویران جگہ پر اس کی آواز سننے والا کوئی انسان نہیں تھا۔ اس نے خاموشی سے اپنا تمام مال ڈاکو کے حوالے کر دیا اور کہا کہ اب تم مجھے جانے دو، لیکن ڈاکو کی نیت بدل چکی تھی۔ اس نے کہا، نہیں، میں تمہیں مار ڈالوں گا۔ تاجر نے کہا کہ تم نے میرا تمام مال لے لیا ہے، اب تمہیں میرے جان سے کیا غرض ہے؟ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مجھے قتل نہ کرو۔ لیکن ڈاکو پر خون سوار تھا۔ تاجر نے اس سے بہت زیادہ منتیں کی، مگر ڈاکو نے کوئی پرواہ نہ کی اور اس کو قتل کرنے لگا۔ تاجر نے دائیں بائیں دیکھا کہ کوئی مدد کر دے، مگر وہاں کوئی بھی انسان موجود نہیں تھا۔ اچانک اس کی نظر اوپر درخت پر گئی جس کے نیچے وہ آرام کر رہا تھا۔ اس نے وہاں پر دیکھا کہ وہاں پر کبوتر بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اس نے ان کبوتروں کی طرف دیکھ کر کچھ کہنا چاہا، لیکن ڈاکو خنجر سے اس کے اوپر حملہ کرنے لگا۔ اچانک اس نے بڑی مشکل سے ان کبوتروں کو اپنی جانب مخاطب کیا کہ اے کبوتروں، گواہ رہنا کہ مجھے اس نے بے رحمی سے مارا ہے، میرے حلال کمائے ہوئے مال کو اس نے چھین لیا ہے۔ تم گواہ رہنا اور میرے بچوں کو میرے بارے میں بتا دینا۔ ڈاکو اسے مار چکا تھا اور اس کے آخری الفاظ مزاحیہ انداز میں دہرانے لگا کہ اے کبوتروں، گواہ رہنا، گواہ رہنا، یہ بے زبان جانور تیری گواہی دیں گے۔ اب ڈاکو اس نیک انسان کو مار کر اپنے راستے پر آ چکا تھا۔ راستے میں بھی وہ وہی الفاظ دہراتا رہا کہ بے زبان جانور اس کی گواہی دیں گے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ انہیں کیا معلوم میں کون ہوں۔ ادھر اس نیک انسان کے گھر والے اس کے آنے کے منتظر تھے۔ دن گزرتے رہے لیکن اس کی کوئی خبر نہ ملی۔ چنانچہ اس کا بڑا بیٹا اپنے والد کی تلاش میں اسی حلب شہر آیا اور وہاں اس کو بتایا گیا کہ فلاں تاریخ کو وہ یہاں آیا تھا، اس جگہ وہ رکا ہوا تھا، اس فلاں کے ہاتھ اس نے اپنی بکریاں بیچی تھی اور اتنی رقم وصول کی تھی جو کہ بہت زیادہ تھی، اور چند دنوں کے بعد کچھ دور حلب کے فاصلے پر ویرانے میں کسی نامعلوم شخص نے اسے خنجر سے مار دیا اور ساری رقم چھین کر وہ بھاگ گیا۔ تمہارے والد کو اسی شہر کے قبرستان میں دفنا دیا گیا ہے۔ بیٹا بہت رویا، بہت غمزدہ تھا۔ اپنے باپ سے محبت کرنے والا وہ بیٹا شہر کے حاکم کے پاس گیا اور کہا کہ یہ کیسے ہو گیا؟ میرا باپ تو یہاں کاروبار کے سلسلے سے آیا تھا، بکریوں کو بیچتا تھا اور اس کے پاس جو رقم تھی وہ رقم بھی اسے نہ مل سکی۔ رقم کا غم نہیں لیکن باپ کے جانے کا غم ہے۔ ایسے کیسے آپ کے شہر میں کوئی اجنبی آتا ہے اور کسی کو مار کر چلا جاتا ہے؟ کیا آپ کے پاس کوئی پکڑنے والا نہیں ہے؟ شہر کے حاکم نے اس کی بات نہ سنی اور وہ پھر رو رو کر وہاں کے قاضی کے پاس پہنچا۔ قاضی نے بھی اس کی کوئی مدد نہ کی۔ اس کے بعد وہ اپنے والد کے
ان دوستوں کے پاس گیا جن کے ہاتھوں اس نے اپنی بکریاں بیچی تھی۔ اس کے دوست کہنے لگے کہ یہ بات تو سچ ہے کہ اس نے رقم جمع کی اور رقم لے کر اکیلا نکل پڑا، لیکن بتاؤ کون گواہی دے گا، کیونکہ وہ تو تنہا تھا، اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا۔ شاید اگر وہ کسی کے ساتھ بھی ہوتا تو وہ اس کو بھی مار دیا جاتا۔ بڑی بے دردی سے اس قاتل نے اسے قتل کیا ہے اور وہ وہاں سے جا چکا ہے، ہم نہیں ڈھونڈ سکتے۔ قاتل نے کوئی نشان بھی نہیں چھوڑا تھا۔ اس کے بعد تاجر کا بیٹا مایوس ہو کر واپس اپنے گھر آ گیا۔ گھر آ کر وہ سوچ رہا تھا کہ کس طرح ماں کو بتاؤں گا، لیکن ماں کو تو بتانا ہی تھا، اور اس نے کہا کہ ماں، بابا کو اس طرح کسی نے مار دیا ہے، اور وہ کون اجنبی تھا ہم نہیں جانتے، وہ پیسہ بھی لے کر بھاگ چکا ہے اور بابا کو بھی مار چکا ہے، اور میں اسے قبرستان سے ہو کر آ رہا ہوں جہاں پر وہ دفن ہے۔ ماں نے یہ خبر سنی تو وہ بے ہوش ہو گئی۔ ماں کو تو ہوش آ چکا تھا، لیکن کافی وقت گزر جانے کے بعد بھی قاتل کا کوئی پتہ نہ چل سکا۔ وہ بیٹا سوچتا کہ کس طرح میں اپنے والد کو انصاف دلاؤں گا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ وہ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد گیا۔ وہاں پر ایک مولوی صاحب تھے، انہوں نے اسے پریشان اور زار و قطار روتے ہوئے دیکھا تو اس سے پوچھا کہ بیٹا کیا ہوا ہے، کیا سبب ہے کہ تم روئے جاتے ہو؟ اس نے تمام واقعہ سنا دیا کہ میرے نیک باپ کو کسی نے مار ڈالا ہے اور آج میں یتیم ہو گیا ہوں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ وہ کون تھا جس نے چپکے سے میرے باپ کو مار دیا ہے، اور اس شہر کے حاکم کو بھی یہ بات معلوم نہیں ہے، گواہی دینے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ وہ مولوی صاحب کہنے لگے کہ اگر میں تمہیں وقت کے ولی کے بارے میں بتاؤں جو اللہ کے ولی ہے اور اپنے علم پر وہ عروج رکھتے ہیں، وہ ضرور ہمیں خبر دے دیں گے کہ تمہارے باپ کو کس نے ناجائز طریقے سے قتل کیا ہے۔ بیٹا بہت خوش ہوا اور اس نے کہا آپ مجھے ان سے ملا سکتے ہیں؟ مولوی صاحب کے ساتھ وہ اللہ کے ولی کے پاس پہنچے۔ اللہ کے ولی اس وقت عبادت کر رہے تھے۔ بیٹا چپکے چپکے روئے جا رہا تھا۔ اللہ کے ولی نے اپنی عبادت سے فارغ ہو کر کہا کہ بیٹا غم نہ کرو، انشاءاللہ گواہی وہ دیں گے تمہارے باپ کے قتل کی جن کے بارے میں ان اجنبی کو بھی گمان نہیں ہوگا۔ تم دیکھ لینا، اللہ تعالیٰ کی رسی جب کھینچتی ہے تو بڑے سے بڑے مجرم بھی نہیں بچ پاتے ہیں۔ تم دیکھ لینا، وہ پکڑا جائے گا اور اپنے منہ سے خود اگلے گا۔ بیٹے کو اطمینان آ گیا تھا کہ کئی سال بعد اس کے دل کو تسلی دی تھی۔ اب یہاں پر آپ ڈاکو کے بارے میں سنیے۔ وہ ڈاکو بھولا نہیں تھا کہ اس نے ایک نیک انسان کو قتل کیا ہے۔ جب بھی وہ کسی کبوتر کے جوڑے کو دیکھتا تو اسے اس تاجر کے الفاظ یاد آ جاتے کہ اے کبوتروں گواہ رہنا۔ وہ پھر سے ہنستا اور کہتا کہ کتنا بے وقوف تھا وہ، بے زبان کبوتروں کو گواہ بنا دیا، اور مجھے کون پکڑے گا؟ آج میں شہر کا امیر ترین آدمی ہوں اور میرے برابر کوئی نہیں آ سکتا ہے۔ ایک مرتبہ اس کے قریب کے رشتہ دار کے یہاں تقریب تھی اور اس کا رشتہ دار بھی امیر تھا۔ وہاں پر بہت سارے نامی گرامی لوگ موجود تھے۔ کھانا لگایا گیا اور وہاں پر الگ الگ کھانے بنے تھے۔ اس قاتل کے سامنے بھی ایک بڑا سا تھال رکھا گیا۔ جب اس نے تھال سے ڈھکن اٹھایا تو سامنے 2 کبوتر بھنے ہوئے پڑے تھے۔ اس آدمی نے لمبی سانس لی۔ اس کے آنکھوں کے سامنے ایک درخت، اس کے اوپر بیٹھے ہوئے کبوتر کا ایک جوڑا اور ایک لاش آ گئی۔ اس کے کانوں میں اس نیک انسان کے الفاظ گونج رہے تھے کہ اے کبوتروں گواہ رہنا، اور پھر اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی ایک زوردار کے کہا لگایا۔ زور زور سے وہ ہنس رہا تھا۔ لوگ اسے پاگل سمجھنے لگے۔ لوگوں نے دیکھا کہ یہ اس کو کیا ہو گیا ہے۔ اب اس نے کبوتروں کی طرف اشارہ کیا اور پھر زور زور سے ہنسنے لگا۔ وہ دعوت کو بھول کر، کھانے کو بھول کر لوگوں کو قتل کا واقعہ سنانے لگا۔ اس نے ایک ایک بات لوگوں کو تفصیل سے بتا دی۔ لوگ حیرت زدہ اس کی باتوں کو سن کر حیران ہو گئے۔ جیسے ہی اس نے اپنے راز کو اپنے منہ سے کھولا تو اسے احساس ہوا کہ میں نے یہ کیا کر دیا، کہ میں نے یہ کیا غلطی کر دی ہے۔ برسوں سے جس بات کو لوگ بھول چکے تھے اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نے اس تاجر کو مارا ہے اور مقدمہ بند ہو چکا تھا، یہاں تک کہ قاضی نے بھی اپنا ہاتھ ہٹا لیا تھا، اور اب میں نے خود چرچا کر دیا ہے اس بات کا، لیکن اب تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ چند گھنٹوں کے بعد یہ بات
حلف میں لوگوں کی زبان پر تھی۔ شہر کے حاکم کو بھی اطلاع مل گئی۔ اس نے فوراً اس قاتل کو گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ اس دعوت میں شریک لوگوں کو گواہی دینے کے لیے طلب کیا گیا۔ انہوں نے اپنے اپنے بیان دیے۔ مجرم کو بلا کر گواہوں کے بیان سامنے رکھے گئے۔ اس کے پاس اعتراف کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا، جس نے خود اپنے منہ سے اگلا تھا، اور ظاہر سی بات ہے کہ اب وہ کیسے یہ کہہ سکتا تھا کہ میں نے یہ نہیں کہا ہے۔ قاضی نے مجرم کو پھانسی کی سزا دے دی۔ پھانسی سے ایک دن پہلے مجرم سے اس کی بیوی نے الوداعی ملاقات کی اور اس سے پوچھا کہ جب اتنے سالوں سے جب اس بات کا لوگوں کو پتہ نہیں تھا، میں بھی نہیں جانتی تھی، تو پھر کیسے تم نے اس راز کو فاش کر دیا؟ اس نے جواب دیا کہ مجھے نہیں پتا، مجھے ایسا لگا کہ بزرگ ہستی میرے سامنے ہے۔ وہ نورانی چہرہ تھا، وہ میرے سامنے آئے اور نہ جانے کیا پڑھ کر دم کیا۔ میں اسی وقت بولنے لگا۔ میں نے وہ سب بولا جس کو میں نے نہ بولنے کی قسم کھائی تھی۔ اگلے دن صبح اس کے پھانسی کے منظر کو دیکھنے کے لیے بے شمار لوگ جمع تھے۔ اس میں سے اس نیک تاجر کا بیٹا بھی تھا۔ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ قاتل گرفتار ہو گیا ہے، وہ پکڑا جا چکا ہے۔ وقت کے ولی نے جو کہا تھا وہ بات سچ ثابت ہو چکی ہے، لیکن ابھی ایک حیرت زدہ منظر باقی تھا جو سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھنا تھا۔ جب اس کی گردن میں رسی ڈال دی گئی تو اس نے کہا، لوگوں، میرے زبان سے وہ الفاظ نہیں نکلے تھے، بلکہ وہ کبوتروں کی زبان سے نکلے تھے۔ وہ دو کبوتر جو اس درخت پر موجود تھے، جو مجھے مارتے ہوئے دیکھ رہے تھے، اور وہی دعوت کے روز میرے سامنے پڑے ہوئے تھے، لیکن مجھے نہیں پتا کہ وہ کہہ رہے تھے، اور میرے منہ سے وہ ادائیگی ہو رہی تھی۔ لوگ اسے سن کر سمجھ رہے تھے کہ اس کا ذہنی توازن بگڑ چکا ہے، یعنی کہ یہ پاگل ہو چکا ہے۔ جب جلاد نے رسی کھینچی تو سب لوگوں نے ایک مجرم کو سزا پاتے ہوئے دیکھ لیا اور سکون سے سانس لیا۔ پھر اچانک دیکھتے ہی دیکھتے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر کے نعرے لگنے لگے۔ یا اللہ، تو چاہے تو بے زبان کو بھی زبان دے سکتا ہے۔ اسی وقت لوگوں نے دو کبوتروں کو دیکھا، اور پھر یہی نہیں ہوا کہ مجرم کو سزا ملی، بلکہ بکریوں سے حاصل ہونے والی جو رقم تھی، جو تاجر اس نیک انسان کی تھی، اس کے بیٹے کو واپس دلوائی گئی۔ سبحان اللہ! بے شک اگر انسان نیک کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ گواہی بے زبان سے بھی دلوا دیتا ہے، اور ہمیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے۔ تو دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں۔ ہم ملتے ہیں ایسے ایک دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔